ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور 30 یا 40 سال پہلے کا پاکستان یاد کیجیے۔ شام ڈھلتے ہی گلیوں میں رونق ہوتی تھی، کوئی چارپائی پہ بیٹھا ہوتا، کوئی دروازے پہ کھڑا گپ شپ کر رہا ہوتا، بچے شور مچا رہے ہوتے، اور اگر آپ بازار جاتے تو کم از کم 3 لوگ راستے میں سلام ضرور کرتے۔ اور اب ذرا آج کا منظر دیکھیے، وہی گلیاں ہیں، وہی بازار ہیں، وہی لوگ ہیں، لیکن کچھ بہت قیمتی چیز خاموشی سے کہیں کھو گئی ہے۔ آج لوگ ایک دوسرے کے چہروں سے زیادہ اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھتے ہیں۔ پڑوسی ساتھ رہتے ہیں مگر ایک دوسرے کا نام نہیں جانتے، سلام کرنے والا بھی کبھی کبھی عجیب سمجھا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ کیا واقعی لوگ بدل گئے ہیں یا ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بدل گیا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم پاکستانی معاشرے کی انہی خاموش تبدیلیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ایسی تبدیلیاں جو شاید ہم سب محسوس تو کرتے ہیں لیکن ان پر کبھی رک کر غور نہیں کرتے۔ اور یقین مانیے، اگر آپ کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ ہے تو آج کی گفتگو شاید آپ کے دل کی آواز بن جائے۔ گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں۔ لائف آفٹر 60 سیکنڈ اننگز میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ ہے یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا پہلے جیسی نہیں رہی تو یقین جانیے آج کی یہ گفتگو صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ شاید آپ کی اپنی زندگی کا آئینہ ثابت ہو۔ میرے پیارے ویورز، آج واقعی چائے یا کافی کی ضرورت ہے، شام کا وقت ہے۔ اپنے لیے چائے تیار کریں، اپنی آرام کرسی پر آرام سے بیٹھیں تاکہ ہم یہ دلچسپ گفتگو شروع کریں۔ اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں، کیونکہ ہم یہاں بڑھتی عمر کو کمزوری نہیں بلکہ زندگی کی دوسری خوبصورت اننگز سمجھتے ہیں۔ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جو دل کو سکون دیں، ذہن کو نئی سوچ دیں اور زندگی کو پہلے سے زیادہ باوقار اور خوشگوار بنائیں۔ تو آئیے بغیر کسی دیر کے جانتے ہیں کہ آخر ہمارے معاشرے میں ایسا کیا بدل گیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے اتنے قریب رہتے ہوئے بھی پہلے سے کہیں زیادہ دور محسوس ہوتے ہیں۔ لوگ بدل گئے ہیں یا زندگی گزارنے کا طریقہ؟ یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے۔ کبھی کبھی ہم بے اختیار یہ جملہ بول دیتے ہیں، یار لوگ پہلے جیسے نہیں رہے، لیکن کیا واقعی لوگ بدل گئے ہیں یا پھر ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بدل گیا ہے؟ ذرا اپنے بچپن یا جوانی کا زمانہ یاد کیجیے۔ اگر آپ بازار جاتے تھے تو راستے میں 2-4 جاننے والے ضرور مل جاتے تھے، کوئی سلام کرتا، کوئی حال چال پوچھتا اور کسی کے ساتھ چند منٹ کی بات بھی ہو جاتی تھی۔ محلے میں کسی کے گھر سے خوشی یا غم کی خبر آتی تو پورا محلہ ایک خاندان کی طرح ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ اس وقت لوگوں کے پاس شاید پیسہ کم تھا، سہولتیں بھی کم تھیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے وقت ضرور تھا۔ آج منظر بالکل مختلف ہے۔ سڑکیں پہلے سے زیادہ آباد ہیں، بازار پہلے سے زیادہ بھرے ہوئے ہیں اور شہروں کی آبادی بھی بڑھ گئی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے انسانوں کے درمیان فاصلے بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ہم روز سینکڑوں لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں مگر شاید ہی کسی سے 2 لفظ بات کرتے ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں لوگوں کے دل خراب ہو گئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی عادتیں بدل گئی ہیں۔ مصروفیات بڑھ گئیں، رفتار تیز ہو گئی اور آہستہ آہستہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہماری زندگی سے نکلتی چلی گئیں، جو رشتوں میں گرمی پیدا کرتی تھیں۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ لوگ بدل گئے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے جینے کا انداز کب اور کیسے بدل لیا۔ شاید اس سوال کا جواب ہمیں آگے کی پوری گفتگو میں ملنے والا ہے۔ میرا سیکنڈ پوائنٹ ہے، وہ محلہ کہاں گیا جہاں ہر دروازہ اپنا لگتا تھا؟ کیا آپ کو بھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں مگر پہلے سے کہیں زیادہ تنہا ہو گئے ہیں؟ آخر وہ محلہ کہاں چلا گیا جہاں ہر دروازہ اپنا لگتا تھا اور ہر چہرہ جانا پہچانا محسوس ہوتا تھا؟ ذرا اپنے پرانے دن یاد کیجیے۔ پاکستان کے زیادہ تر محلوں میں شام ہوتے ہی گلیاں زندہ ہو جاتی تھیں، بچے کرکٹ کھیلتے تھے، خواتین دروازوں پر بیٹھ کر باتیں کرتی تھیں، بزرگ چارپائی پر بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہوتے، محلے کی خیر خبر لیتے رہتے تھے۔ اگر کسی کے گھر 2 دن تک دروازہ نہ کھلتا تو پڑوسی خود جا کر پوچھ لیتا، خیریت تو ہے؟ عید ہو، شادی ہو یا کسی کے گھر دکھ،
پورا محلہ ایک خاندان کی طرح ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ یہی احساس انسان کو محفوظ اور اپنائیت سے بھر دیتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ہماری زندگی بدلنے لگی۔ اونچی دیواریں، بند گیٹ، مصروف معمولات اور ہر وقت کی جلدی نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اب زیادہ تر لوگ گھر آتے ہی دروازہ بند کر لیتے ہیں اور وقت ملتے ہی موبائل یا ٹی وی کی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ ہم برے انسان نہیں بنے، لیکن ہم نے غیر محسوس انداز میں تعلقات بنانے کے مواقع کھو دیے۔ جب روزانہ کی چھوٹی ملاقاتیں ختم ہو جائیں تو دلوں کی قربت بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ اس تبدیلی کا سب سے زیادہ اثر 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں پر پڑا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جب دفتر کی مصروفیات ختم ہو جاتی ہیں اور بچے اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں تو انسان کو سب سے زیادہ ایک مانوس چہرے اور 2 محبت بھرے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن افسوس، آج کئی بزرگ برسوں ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، پھر بھی اپنے آس پاس رہنے والوں کو اچھی طرح نہیں جانتے۔ یہی خاموشی تنہائی کو جنم دیتی ہے۔ لیکن سوال صرف محلے کا نہیں، ہماری روزمرہ کی ایک اور عادت بھی خاموشی سے ہمیں ایک دوسرے سے دور لے جا رہی ہے، اور وہ ہے موبائل فون کی اسکرین، جس نے ہماری نظریں تو بھر دی ہیں مگر ایک دوسرے سے نظریں ملانا کم کر دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ موبائل نے وقت نہیں، ہماری نظریں چرا لی ہیں۔ یہ میرا 3rd پوائنٹ ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ آج ہم لوگوں کے درمیان تو کھڑے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے؟ آخر ایسا کب ہوا؟ سامنے موجود انسان سے زیادہ دلچسپی ہمیں اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل سے ہونے لگی۔ ذرا پاکستان کے کسی پارک، ہاسپٹل، بینک، شادی ہال یا ریلوے اسٹیشن کا منظر ذہن میں لائیے۔ پہلے انتظار کے ان لمحوں میں لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے تھے۔ کوئی بچوں کے بارے میں پوچھ لیتا، کوئی موسم کا ذکر چھیڑ دیتا، اور کبھی کبھی چند منٹ کی گفتگو برسوں کی پہچان میں بدل جاتی تھی۔ آج وہی جگہیں لوگوں سے بھری ہوتی ہیں مگر زیادہ تر نظریں موبائل کی اسکرین پر جمی ہوتی ہیں۔ ایک ہی گھر میں بیٹھے افراد بھی اکثر ایک دوسرے سے کم اور اپنے فون سے زیادہ بات کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ موبائل فون سے نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک مفید ایجاد ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر خالی لمحہ اس کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی 2 منٹ ملتے ہیں ہم فوراً اسکرین کھول لیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہماری عادت بن گئی کہ ہم ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنے، ان کی مسکراہٹ محسوس کرنے یا مختصر گفتگو کرنے کی بجائے ڈیجیٹل دنیا میں پناہ ڈھونڈنے لگے۔ یوں ہماری آنکھیں تو کھلی رہتی ہیں مگر تعلقات بند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے یہ تبدیلی اور بھی تکلیف دہ ہے۔ بہت سے بزرگ چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے 2 باتیں کر لے، ان کا حال پوچھ لے یا چند لمحے ان کے ساتھ بیٹھ جائے، لیکن اکثر نوجوان ہی نہیں، بعض اوقات اپنے گھر والے بھی موبائل میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ساتھ بیٹھے بزرگ کی خاموشی محسوس ہی نہیں کرتے۔ یہی خاموشی دل میں تنہائی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ حالانکہ اصل ضرورت صرف چند منٹ کی توجہ ہوتی ہے، مگر موبائل نے صرف ہماری نظریں ہی نہیں چرائیں، اس نے ایک اور قیمتی چیز بھی ہم سے آہستہ آہستہ چھین لی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی گفتگو جو کبھی اجنبیوں کو بھی اپنا بنا دیا کرتی تھی۔ جی، میرا 4تھ پوائنٹ ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہاں گئیں جو دلوں کو قریب لے آتی تھی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسانوں کے درمیان فاصلے ہمیشہ بڑے جھگڑوں سے نہیں بڑھتے؟ کبھی کبھی صرف 2 منٹ کی گفتگو ختم ہو جائے تو دل بھی ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں۔ آخر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہاں کھو گئیں جو اجنبیوں کو بھی اپنا بنا دیتی تھی؟ ذرا پرانے پاکستان کا منظر یاد کیجئے۔ آپ سبزی لینے جاتے تو دکاندار صرف قیمت نہیں بتاتا تھا بلکہ پوچھ لیتا تھا، بھائی صاحب طبیعت کیسی ہے؟ نائی کی دکان پر بیٹھتے لوگ گھنٹوں حالات حاضرہ پر بات کرتے رہتے تھے۔ دودھ والا، اخبار والا، محلے کا چوکیدار، مسجد کے باہر ملنے والے لوگ سب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ بس اسٹاپ پر انتظار کرتے ہوئے، ٹرین کے سفر میں یا ہاسپٹل کی قطار میں کھڑے ہو کر بھی چند جملوں کا تبادلہ ہو جاتا تھا۔ یہی معمولی سی گفتگو زندگی میں اپنائیت کا رنگ بھر دیتی تھی۔ نفسیات بتاتی ہے کہ انسان صرف بڑے رشتوں سے خوش نہیں رہتا بلکہ روزمرہ کی یہ مختصر تعلقات بھی ذہنی سکون دیتے ہیں۔ ایک مسکراہٹ، ایک سلام یا چند منٹ کی گفتگو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ لیکن جب ہر شخص جلدی میں ہو، ہر نظر اسکرین پر جمی ہو اور ہر ملاقات خاموشی میں گزر جائے تو دل آہستہ آہستہ تنہائی محسوس کرنے لگتا ہے، چاہے ارد گرد ہزاروں لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔
60 साल के बाद यही छोटी छोटी मुलाकातें और भी कीमती हो जाती हैं। इस उम्र में इंसान को लंबी महफिलों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कभी पार्क में किसी हम उम्र का सलाम, मस्जिद के बाहर 2 मिनट की बात या दुकानदार की एक मुस्कुराहट भी पूरा दिन खुशगवार बना सकती है। अफसोस कि आज हमने इन छोटे मगर कीमती लम्हों की अहमियत कम कर दी है, और शायद इसलिए बहुत से बुजुर्ग पहले से ज़्यादा तन्हाई महसूस करते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर बातचीत कम हो गई है तो क्या इसकी वजह सिर्फ मसरूफ ज़िंदगी है, या फिर हमने एक दूसरे पर एतमाद करना भी छोड़ दिया है? यही बात अगले हिस्से में समझते हैं। मेरा 5th पॉइंट है, क्यों लगता है कि आज हर शख्स किसी पर एतमाद नहीं करता। क्या आपने महसूस किया है, आज अगर कोई अजनबी मुस्कुराकर सलाम कर दे तो बहुत से लोग पहले हैरान होते हैं, फिर सोचते हैं आखिर उसे मुझसे क्या काम है। आखिर कब ऐसा हुआ कि एतमाद हमारी जिंदगी से खामोशी से रुखसत होने लगा। ज़रा पाकिस्तान की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर नज़र डालें। फ़ोन आए तो पहला ख्याल आता है शायद कोई फ्रॉड कॉल होगी। दरवाजे की घंटी बजे तो लगता है कोई चीज़ बेचने आया होगा। किसी मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर से काम करवाएं तो दिल में खदशा रहता है कि कहीं ज़्यादा पैसे ना ले ले। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर अगर कोई ज़्यादा मोहब्बत से बात करे तो भी अक्सर लोग मोहतात हो जाते हैं। ये एहतियात कुछ हद तक ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुआशरे में वाकई धोखे और फ्रॉड के वाक़यात बड़े हैं, लेकिन उसका एक दूसरा नुकसान भी हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता हमने सिर्फ धोखेबाजों से नहीं, बल्कि हर नए इंसान से फासला रखना शुरू कर दिया है। हम किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते, किसी से जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं, और दिल के दरवाजे बंद रखने को ही समझदारी समझने लगे हैं। नफ्सियाती तौर पर जब इंसान हर वक्त दिफाई अंदाज में रहता है तो वो अपने नए ताल्लुकात बनाने से भी घबराता है। नतीजा ये निकलता है कि मुआशरा महफूज तो शायद हो जाए, लेकिन गर्मजोशी और अपनायत ज़रूर खो देता है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ये सूरत हाल ज़्यादा तकलीफदेह है। इस उम्र में इंसान नए दोस्त बनाना चाहता भी है तो पहल करने से हिचकिचाता है। दूसरी तरफ नौजवान भी मसरूफ़ रहते हैं, इसलिए एक ऐसा खला पैदा हो जाता है जहां ना एतमाद आसानी से बनता है और ना ही नए ताल्लुकात। हालांकि कभी कभी एक सच्चा सलाम, एक मुखलिस मुस्कुराहट और चंद खुलूस भरे जुमले किसी के दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। लेकिन एतमाद कम होने की ये कहानी सिर्फ आज की नहीं, एक और हकीकत भी है जिसे हर 60 साल से ज्यादा उम्र का इंसान जरूर महसूस करता है। आखिर रिटायरमेंट के बाद नए दोस्त बनाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? ये मेरा 6 पॉइंट है, 60 साल के बाद दोस्त बनाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जवानी में दोस्त खुद ब खुद बन जाते थे, लेकिन 60 साल के बाद एक अच्छा दोस्त मिलना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्या उम्र बढ़ने से लोग बदल जाते हैं, या जिंदगी के हालात हमें एक दूसरे से दूर कर देते हैं? जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालें। जब हम स्कूल या कॉलेज में थे तो रोज एक ही तरह के लोगों से मुलाकात होती थी। फिर मुलाजमत का दौर आया, दफ्तर के साथी दोस्त बन गए। बच्चों की तालीम शुरू हुई तो दूसरे वालिदैन से जान पहचान हो गई। शादी ब्याह, खानदानी तकरीबात, मोहल्ले की महफिलें और रोजमर्रा की मसरूफियात हमें मुसलसल लोगों से जुड़े रखती थी। दोस्ती बनाने के लिए अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि जिंदगी खुद ही हमें बार बार मुख्तलिफ लोगों से मिलवाती रहती थी, और यही मुलाकातें आहिस्ता आहिस्ता मजबूत रिश्तों में बदल जाती थी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जिंदगी का मामूल यकसर बदल जाता है। दफ्तर ख़त्म, रोज़ाना की मुलाकातें ख़त्म, बच्चों की अपनी मसरूफियात शुरू, और बहुत से पुराने दोस्त भी या तो दूसरे शहरों में चले जाते हैं या अपनी बीमारियों और जिम्मेदारियों में मसरूफ हो जाते हैं। अब अगर नए दोस्त बनाने हो तो पहल खुद करनी पड़ती है, और ये काम हर किसी के लिए आसान नहीं होता, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो फितरतन कामगो या शर्मीले हों। इसलिए बहुत से बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई को अपनी किस्मत समझ लेते हैं, हालांकि हकीकत में उन्हें सिर्फ एक मुखलिस साथी की जरूरत होती है। खुशी की बात यह है कि दोस्ती की उम्र नहीं होती। पार्क में वॉक, मस्जिद, किसी दीनी या समाजी सरगर्मी, या मोहल्ले के किसी हम उम्र शख्स से रोजाना 2 मिनट की गुफ्तगू भी एक नए ताल्लुकात का आगाज बन सकती है। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दोस्तियां बुढ़ापे में बनती हैं।
کیونکہ اس عمر میں تعلقات مطلب کے لیے نہیں، دل کے سکون کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے، اگر دوست کم ہو گئے ہیں تو کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا ہر خالی لمحہ مصروف رہنے میں گزارنا شروع کر دیا ہے؟ یہی بات اگلے حصے میں سمجھتے ہیں۔ میرا 7 پوائنٹ ہے، ہم مصروف زیادہ ہیں، خوشی کم کیوں ہے؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آج ہماری زندگی پہلے سے کہیں زیادہ سہولتوں سے بھر گئی ہے، مگر دل کا سکون کم ہوتا جا رہا ہے؟ آخر کیوں؟ ہم ہر وقت مصروف رہتے ہیں، پھر بھی خوشی اور اطمینان کا احساس پہلے جیسا نہیں رہا۔ ذرا اپنی روزمرہ کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ صبح آنکھ کھلتے ہی موبائل ہاتھ میں آ جاتا ہے، پھر خبریں، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، بلوں کی ادائیگی، بینکنگ، خریداری، ہر کام ایک سکرین پر ہونے لگا ہے۔ اگر 5 منٹ بھی فارغ مل جائیں تو ہم فوراً موبائل کھول لیتے ہیں۔ پہلے یہی 5-10 منٹ کسی پڑوسی سے بات کرتے، بچوں کو کھیلتے دیکھتے یا صرف خاموش بیٹھ کر چائے پیتے گزر جاتے تھے۔ شاید اس لیے اس زمانے میں لوگوں کی زندگی اتنی تیز نہیں تھی، مگر دل زیادہ پرسکون تھا۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان کا دماغ ہر وقت معلومات سے بھرا رہے تو وہ تھکنے لگتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر لمحہ مصروف رہنا کامیابی کی علامت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلسل مصروف رہنے سے ذہن کو سانس لینے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ خاموشی، سکون اور بے مقصد چند لمحے بھی ذہنی صحت کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں جتنا جسم کے لیے آرام۔ جب ہم خالی لمحہ کسی سکرین کو دے دیتے ہیں تو ہم خود سے بھی دور ہونے لگتے ہیں اور دوسروں سے بھی۔ 60 سال کے بعد تو یہ بات اور بھی اہم ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں زندگی دوڑنے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ کبھی پارک میں بیٹھ کر درختوں کو دیکھنا، مسجد سے واپس آتے ہوئے کسی پرانے دوست سے 2 باتیں کرنا، یا صرف گھر کے آنگن میں بیٹھ کر چائے پینا بھی دل کو وہ سکون دے سکتا ہے جو گھنٹوں موبائل اسکرین استعمال کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ خوشی ہمیشہ مصروف رہنے میں نہیں بلکہ صحیح لمحوں کو جینے میں ہوتی ہے۔ لیکن ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو کیا واقعی سوشل میڈیا اور مصنوعی ذہانت انسانوں کی جگہ لے سکتے ہیں؟ یہ میرا 8 پوائنٹ ہے، کیا سوشل میڈیا اور مصنوعی ذہانت انسانوں کی جگہ لے سکتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے خود سے یہ سوال کیجئے، اگر آپ کے موبائل پر ہزاروں رابطے ہوں، فیس بک پر سینکڑوں دوست ہوں، واٹس ایپ پر درجنوں گروپس ہوں، اور آپ روز مصنوعی ذہانت یعنی AI سے بات کرتے ہوں، تو کیا اس کا مطلب ہے آپ واقعی تنہا نہیں ہیں، یا یہ صرف ایک خوبصورت احساس ہے، حقیقت نہیں؟ آج پاکستان میں بھی یہی تبدیلی تیزی سے نظر آ رہی ہے۔ خاندان ایک ہی گھر میں رہتا ہے مگر ہر شخص اپنے اپنے موبائل میں مصروف ہے۔ عید کی مبارکباد بھی اکثر ایک فارورڈ میسج سے ہو جاتی ہے۔ ویڈیو کال، چیٹنگ اور AI نے ہماری بہت سی مشکلات آسان کر دی ہیں۔ معلومات حاصل کرنا، منصوبہ بنانا یا کسی سوال کا جواب ڈھونڈنا پہلے سے کہیں آسان ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکنالوجی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ انسانی تعلقات کی جگہ لے سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ٹیکنالوجی سہولت دے سکتی ہے مگر احساس نہیں۔ مصنوعی ذہانت آپ کے سوالوں کے جواب دے سکتی ہے مگر آپ کی خاموشی کو محسوس نہیں کر سکتی۔ سوشل میڈیا آپ کو مصروف رکھ سکتا ہے مگر گلے لگا کر آپ کے آنسو نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت صرف معلومات نہیں بلکہ تعلق ہے، توجہ، محبت اور احساس ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک زندہ انسان ہی دوسرے انسان کو دے سکتا ہے۔ 60 سال کے بعد یہ فرق اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں مہنگے موبائل، تیز انٹرنیٹ یا نئی ایپ سے زیادہ قیمتی چیز کسی اپنے کا وقت ہوتا ہے۔ 5 منٹ کی خلوص بھری گفتگو، ایک مخلص سلام یا کسی دوست کی اچانک ملاقات دل کو وہ خوشی دیتی ہے جو کوئی اسکرین کبھی نہ دے سکتی۔ اس لیے ٹیکنالوجی ضرور استعمال کیجیے مگر اسے انسانوں کا متبادل کبھی نہ بننے دیجیے۔ لیکن اگر ہم اسی راستے پر چلتے رہے تو ایک بڑا سوال ہمارا انتظار کر رہا ہے، کیا آنے والی نسلیں وہ انسانی رشتے محسوس بھی کر سکتی ہیں جنہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے جیا ہے؟ یہی ہمارا اگلا موضوع ہے۔ مائی ڈیئر ویورز، کیا آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ پلیز کمنٹ میں یس لکھیے گا۔ میرا 9 پوائنٹ ہے، اگر یہی چلتا رہا تو اگلی نسل کیا کھو دے گی؟
کبھی اپنے پوتے پوتیوں یا نواسے نواسیوں کو دیکھ کر یہ خیال آیا ہے کہ وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، مگر شاید کچھ بہت قیمتی چیز آہستہ آہستہ کھو بھی رہے ہیں؟ اگر ہم نے آج اپنی عادتیں نہ بدلیں تو آنے والی نسلیں شاید ماڈرن تو ہوں گی، جدید ہوں گی، لیکن کیا وہ مضبوط رشتوں کی اصل خوشبو کو محسوس کر سکیں گی؟ ذرا اپنے بچپن کا زمانہ یاد کیجئے، گرمیوں کی چھٹیوں میں کزنز کا اکٹھے ہونا، شام تک گلی میں کھیلنا، دادا دادی یا نانا نانی سے کہانیاں سننا، عید پر سب کا ایک گھر میں جمع ہونا اور بغیر کسی منصوبے کے دوستوں کے گھر چلے جانا، یہ سب ہماری شخصیت کا حصہ تھا۔ ہم نے صبر، احترام، برداشت، معافی اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا کتابوں سے نہیں بلکہ انہی تعلقات کے درمیان رہنا سیکھا تھا۔ آج کے بچوں کی دنیا مختلف ہے، ان کے ہاتھ میں موبائل بہت جلد آ جاتا ہے، لیکن کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں بات کرنے کا موقع کم ملتا ہے۔ آن لائن گیمز ہیں، ویڈیوز ہیں، مصنوعی ذہانت ہے، مگر حقیقی تعلقات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ایک بچہ صرف اسکرین کے ذریعے دنیا کو سمجھے گا تو اسے لوگوں کے جذبات پڑھنے، اختلاف برداشت کرنے اور مضبوط رشتے بنانے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی ترقی دے سکتی ہے، لیکن کردار ہمیشہ انسان سے سیکھتا ہے۔ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے پاس آج بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے پاس آج بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ صرف اپنے خاندان کے بزرگ نہیں بلکہ تجربے کی ایک زندہ کتاب ہیں۔ آپ کی کہانیاں، آپ کی نصیحتیں، آپ کا وقت اور آپ کی محبت آنے والی نسل کے لیے ایسی دولت ہے جو کوئی موبائل یا اے آئی کبھی نہیں دے سکتا۔ اور اگر آپ خود بچوں سے بات کریں گے، انہیں وقت دیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ بھی تعلقات کی اصل قدر سیکھیں گے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ دنیا کتنی بدل گئی ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم آج سے کیا بدل سکتے ہیں۔ آئیے آخری حصے میں چند آسان مگر طاقتور قدموں کی بات کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس کی بات کرتے ہیں، سٹرونگ سٹیپس کی بات کرتے ہیں جو ہماری زندگی کو دوبارہ زیادہ انسانی اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔ کہیں آپ کی چائے یا کافی ٹھنڈی تو نہیں ہو گئی؟ اگر ہو گئی ہے تو دوبارہ گرم کر لیجئے۔ میرے ایک بھائی نے کہا تھا کہ میں نے آپ کی ویڈیو سننی شروع کی اور میری کافی ٹھنڈی ہو گئی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو اسے گرم کر لیں یا دوبارہ بنا لیں۔ میرا 10th اور سب سے مضبوط پوائنٹ یہ ہے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، انسانیت واپس لائی جا سکتی ہے۔ اگر آج کی پوری گفتگو غور سے سنی ہے آپ نے تو شاید ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، کیا واقعی ہم اس بدلتی دنیا میں کچھ تبدیل کر سکتے ہیں یا اب سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ تبدیلی کا آغاز حکومتوں، ٹیکنالوجی یا معاشرے سے نہیں بلکہ ایک انسان کے رویے سے ہوتا ہے، اور وہ انسان آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ماضی میں واپس جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وقت کبھی پیچھے نہیں لوٹتا، لیکن ہم ماضی کی خوبصورت عادتوں کو آج ضرور واپس لا سکتے ہیں۔ کل صبح جب واک پر جائیں تو کسی کو مسکرا کر سلام کیجیے، مسجد میں کسی نئے شخص سے 2 منٹ بات کر لیجیے، اپنے کسی دوست کو فون کر کے صرف یہ پوچھیے آپ کیسے ہیں۔ اگر کوئی پڑوسی کئی دنوں سے نظر نہیں آیا تو اس کا جا کر حال معلوم کیجیے۔ کھانے کے وقت چند منٹ کے لیے موبائل ایک طرف رکھ دیجیے اور اپنے گھر والوں کی بات دل سے سنیں۔ یقین مانیں یہ چھوٹے چھوٹے قدم بہت بڑے نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر 60 سال کے بعد انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ آپ کے ایک اچھے لفظ، ایک دعا، ایک مسکراہٹ یا چند منٹ کی گفتگو کسی مایوس انسان کے دل میں امید جگا سکتی ہے۔ ہم شاید پوری دنیا کو تو نہ بدل سکیں، لیکن اپنے گھر، اپنے محلے اور اپنے رویے کو ضرور بدل سکتے ہیں، اور اکثر بڑی تبدیلیاں اسی ایک قدم سے شروع ہوتی ہیں۔ آخر میں آپ گھر سے نکلتے وقت صرف ایک تجربہ ضرور کیجیے، اپنا موبائل جیب میں رکھیے، سر اٹھا کر ارد گرد دیکھیے، کسی کو خلوص سے سلام کیجیے اور دیکھیے کہ اس کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ
آپ کے اپنے دل کو بھی کیسے خوش کر دیتی ہے۔ شاید یہی وہ احساس ہے جس کی ہمیں برسوں سے تلاش تھی۔ اور یاد رکھیے، انسان خوش اس وقت نہیں ہوتا جب اس کے پاس سب کچھ ہو، بلکہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود کو کسی کا اپنا محسوس کرے۔ اگر ہم یہ احساس دوبارہ زندہ کر لیں تو شاید ہماری آنے والی نسلیں بھی ایک زیادہ مہربان، زیادہ پرسکون اور زیادہ انسانی پاکستان دیکھ سکیں۔ مائی ڈیئر فرینڈس اینڈ ویورز، پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ نے آج کی پوری گفتگو سنی ہے تو شاید آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ مسئلہ صرف موبائل فون نہیں ہے، اور نہ میں خود پرسنلی اس کے خلاف ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی ایجاد ہے۔ سوشل میڈیا یا ٹیکنالوجی کا نہیں ہے یہ مسئلہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کو چھوڑ دیا جو کبھی ہمارے رشتوں کو مضبوط بناتی تھی۔ ایک سلام، ایک مسکراہٹ، پڑوسی کا حال پوچھ لینا، راستے میں 2 منٹ رک کر کسی کی بات سن لینا، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہی ایک خوبصورت معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ بات صرف پاکستان کی ہی نہیں ہے، ایک خوبصورت معاشرے کی ہے کہ ہمیں ایک خوبصورت معاشرے کی بنیاد دوبارہ سے ڈالنی ہے۔ اور یاد رکھیں، عمر بڑھنے کا مطلب صرف سال گزارنا نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کے لیے آسانی، محبت اور سکون کا ذریعہ بن جانا بھی ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر کوئی انسان تکلیف میں ہے تو اس کے لیے کام کرنا، اس کی تکلیف کو دور کرنا اور اپنی زندگی کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آج کے بعد ہم روز صرف ایک انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں، کسی غم زدہ انسان کا غم بانٹ لیں اور ایک پرانے دوست کو فون کر لیں، کسی پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر خیریت پوچھ لیں، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ موبائل کے بغیر چند منٹ بیٹھ جائیں، تو یقین مانیے ہم اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ کسی اور کی زندگی بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کی نظر میں پاکستان کے معاشرے میں سب سے بڑی تبدیلی کون سی آئی ہے؟ وہ کون سی بات ہے جس کی آپ کو آج سب سے زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، کیونکہ آپ کا ایک تجربہ کسی دوسرے شخص کے دل کو چھو سکتا ہے۔ اور پلیز اپنے ایکسپیرینسز ضرور لکھیے، اپنے کمنٹس شیئر کیا کریں، جو میں ویڈیو بناتی ہوں اس کے اوپر بات کیا کریں۔ ہم ان چیزوں سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں اور انسان ایک دوسرے سے سیکھتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل لائف آفٹر 60 سیکنڈ اننگز کا حصہ نہیں بنے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے پلیز۔ میں نصرت جبیں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، سکون، لمبی عمر اور ایسے مخلص لوگ عطا فرمائے جن کے ساتھ زندگی کا ہر دن آسان ہو اور خوبصورت بن جائے۔ آپ اپنا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ کمنٹس میں آمین لکھیے گا۔ بہت ساری محبتوں کے ساتھ، خدا حافظ۔